نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر، آج کا درس قرآن جو ہے درس پاک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی اہمیت، اس کا تذکرہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج 1445 ہجری یکم ربیع الاول شریف ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر اوزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی آمد کا بابرکت مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، دعائے اللہ سب کے لیے امن و سلامتی والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا اس درس قرآن کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی بہت ساری بھلائیاں اس میں اکٹھا کرنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ان کی کہاوت، ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کے حوالے سے یہ مثال دی ہے کہ جس طرح 1 دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 ٹہنیاں نکلیں اور ہر ٹہنی پر 100 دانہ جو ہے وہ ڈالے، تو اسی طرح اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ کمال عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دے دی، یا کوئی شفا خانہ بنا دیا، یا کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر دیا، 3واں 10واں 20واں 40واں، یہ سب کچھ کرنا جائز ہے اور اسی زمرے میں آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے راہ میں آتا ہے۔ تو اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، کیونکہ دانے کی طرف جو نسبت مجازی دی گئی ہے یہ سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو 1 دانے کے 100 دانے ہو گئے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ 1 دانہ بندہ بوتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلی تو 700 دانے بن جاتے ہیں 1 دانے سے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ان کا مال ایسے بڑھ جاتا ہے کہ اسے خیر خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ فرمائے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر اور ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، احسان رکھنا، تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے وقت کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور ایسا وقت تھا تمہارا، تم اپنا وہ یاد کرو کہ تمہارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے تمہیں دے دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کسی کا ہارٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈس ہارٹ بھی نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ اس کا جذبہ جو ہے، اور خاص کر اسی طرح سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ کہیں ہمیں رسوائی نہ اٹھانا پڑ جائے بعد میں۔ اللہ فرمائے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ فرمائے اچھی بات کہنا اور درس گزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد سنانا ہو، ستانا ہو، کسی کو تکلیف دینا ہو، اور اللہ بے پرواہ لمحہ۔ یعنی کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے یا مال والا بندہ جو ہے وہ دوسروں کو مال دے کر وہ ستاتا ہے اور ایذائیں دیتا ہے، تو جو بندہ غریب ہے لیکن وہ اچھی باتیں کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے، خندہ پیشانی سے رہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس زیادتی کو برداشت کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ درگزر کرنا اس مال دینے سے بہتر ہے جس میں ستانا منسوب ہو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور رضا دے کر، تکلیف دے کر اپنا صدقہ باطل نہ کرو، وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ ریت کے ٹیلے کی طرح ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کریں اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان، اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی کہ ریتلی زمین پر ہو اور اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا میਂہ پڑا، میंہ اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، یعنی کہ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس پر اوس کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ مٹی، جس طرح پانی پڑا ایک چٹان پر تو اس پر مٹی تھی، وہ چٹان کے اوپر پانی آیا تو وہ ساری مٹی کو بہا کے لے گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی رضا حصول رضائے خداوندی کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بڑی زرخیز مٹی پر پانی پڑے اور وہ زرخیز مٹی جو ہے وہ زیادہ پھل لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا
یعنی انتہائی ہوا کا تیز چکر جس میں آگ تھی تو جل گیا، ایسا ہی بیان کرتے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا اس کے پاس ایک باغ اور انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل موجود ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے بندے پر، اللہ جل شانہ کا انعام ہے بندے پر، جو اپنے پیاروں پر اللہ کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، آج کے اس درس قرآن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ بھی دیتے ہیں فقط اس میں رضائے خداوندی شامل ہونی چاہیے، نہ کہ دیگر کسی قسم کا کوئی دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے توسل سے میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔